سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کو لے کر آپ کے معاملے پر جو ہے اس پر کیا کیا، اور سپریم کورٹ نے کیا کیا ڈیٹیل ہم جاننا چاہیں گے؟ دیکھیے، ابھی فیصلے کی کاپی ہمارے پاس نہیں آئی ہے. جتنا آپ نے سنا ہے اتنا ہی ہم نے سنا ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سنا ہے یا آج کے اخبارات سے دیکھا ہے. اخبارات نے، پرنٹ میڈیا نے خبر کو بہت دبا کر چھاپا ہے، تفصیلات نہیں دی ہیں. تفصیلات تو پورا ججمنٹ پڑھنے کے بعد ہی جب وہ اپلوڈ ہو جائے گا تب معلوم ہوں گی. لیکن جو جانکاری میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ ظلم کرنے والوں کا جب تک ظلم باقی رہے گا اس حد تک انصاف کرنے والوں کے قلم میں دم رہے گا، اور وہ بھی باقی رہیں گے. نہ دنیا ظلم سے خالی رہے گی، نہ ظالم سے خالی رہے گی، اور نہ ہی دنیا انصاف کرنے والوں سے خالی رہے گی. اس کا ثبوت کئی موقعوں پر سپریم کورٹ نے دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم برابر کہتے ہیں کہ ہر شخص کو سپریم کورٹ زندہ باد کہنا چاہیے. اس میں ججز کے اوپر بھی کچھ، جو ہائی کورٹ کے ججز نے فیصلہ کیا تھا ان پہ کچھ ظاہر ہے ان کے اس طریقہ کار پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا، افسوس کا اظہار کیا گیا. اب ایسے میں جو کمنٹس ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، اور جو میرے زخموں پر مرہم لگا ہے، اس سے میں ظاہر ہے بے انتہا مشکور بھی ہوں، اور جذباتی بھی ہوں، اور دکھی بھی ہوں. اور مجھے اس بات کا خدشہ اور اندیشہ ہے کہ اگر اتر پردیش گورنمنٹ اس حد تک جا سکتی ہے کہ رامپور میں میرے داخلے کو، جو میرا وطن ہے، جہاں میں نے یونیورسٹی بنائی ہے، جہاں میرے بچوں کے اسکول ہیں CBSE بورڈ کے، جن غریب بچوں کو میں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، انہیں مفت پڑھاتا ہوں، ان کی کتابیں مفت دیتا ہوں، کاپیاں قلم مفت دیتا ہوں، سال میں 2 ڈریس دیتا ہوں. جن کے ماں باپ میں سے ایک نہیں ہیں ان کا 50% کنسیشن ہے. رکشہ چلانے والے، بیڑی بنانے والے، پتھر توڑنے والوں سے ماتر 20 روپیہ فیس لیتا ہوں. میں کیا لیتا ہوں؟ ٹرسٹ لیتا ہے جو اس کا مالک ہے، اور میں اس کا بینیفیشری نہیں ہوں. اس سے کوئی پیسہ میں یا میرا پریوار یا ٹرسٹ کا کوئی ممبر نہیں لیتا ہے. تو ایسے میں میرے لیے بہت سے خطروں کے سندیش بھی سامنے ہیں. میری اس مشن کو نقصان پہنچانے کے لیے کس حد تک سرکار گئی ہے آپ کو معلوم ہے. مرغی، بکری، بھینس، کتاب ڈکیتی کے مقدمات ہم پر ہیں. وزیر رہتے ہوئے میں نے، میری اسسٹنٹ پروفیسر بیوی نے، میرا M.Tech پاس بیٹے نے، ہم 3 میں منسٹر ہوتے ہوئے شراب کی دکان لوٹی ہے، بوتلیں لوٹی ہیں، 16,900 روپیہ گلے سے لوٹا ہے. تو جو سرکار اس حد تک چلی گئی ہو، اس سرکار سے ہم کچھ بھی امید کر سکتے ہیں. مجھے بہت سے خطرے ہیں، میرے پریوار کو خطرے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جہاں میرے پر عنایتوں کی برسات ہوئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، مجھے انصاف دینے کے لیے، اگر اتر پردیش سرکار محسوس کرتی ہے اس سب کو، تو جو میری سیکورٹی وڈرا کی گئی ہے، میں زیڈ سیکورٹی میں تھا، اور زیڈ اسپیشل کی سفارش بھاجپا سرکار میں ہی ان کے SP نے میرے لیے لکھی تھی، جو وڈرا ہو گئی ہے. مجھے ماتر وائی سیکورٹی سخت ہے، جو نہیں کے برابر ہے. اتنی سیکورٹی ہر ودھائک کو دی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ حالانکہ حفاظت کرنے والا کوئی اور ہے، پھر بھی اگر وہ سرکشا میری واپس مل جائے تو بہتر ہوگا. کیونکہ میرے لیے جو مقدمات ہیں وہ، اور جو فیصلے ہیں وہ، ان کی روشنی میں خطرات بہت بڑھ گئے ہیں. اعظم بھائی، یہ جو کانوڑیوں کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، اس میں موتیں ہوئی. جب بھی کسی مذہب کی، دھرم کی یا دھارمک لوگوں کی چھتی ہوتی ہے، وہ کسی کے دوارا ہو اور کسی بھی طرح کی ہو، ظاہر ہے ہمیں اس کا افسوس بھی ہوتا ہے اور دل بھی دکھتا ہے. کانوڑیوں کی جس طرح سے ہتیا ہوئی ہے، یا جس طرح سے انہیں دنیا سے رخصت ہونا پڑا ہے، وہ افسوسناک ہے، دردناک ہے. اور ہم سب کے لیے ایک سوال بھی بنتا ہے. دھرم کے کام کے لیے ہوئے نکلے لوگوں کا سمان ہو، یہ سب کی ذمہ داری ہے.
اور مذہبی آستھا رکھنے والوں کے ساتھ ہمدردی ہو، یہ بھی سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک طرف تو سرکار کانوڑیوں پر ہیلی کاپٹر سے پشپ ورشا کر رہی ہے، اور دوسری طرف اس حادثے میں جان گنوانے والوں کو ماتر 1 لاکھ روپے کا معاوضہ دے رہی ہے۔ یہ کچھ اچھا نہیں لگا۔ جیسا دکھاوا ہو ویسا ہی عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر کانوڑیوں کا یہ سمان ہے تو پھر ان کی موت کے بعد بھی، ان کی حادثاتی موت کے بعد بھی ان کے سمان کو سمان سے ہی زندہ رکھنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اتر پردیش سرکار ہر کانوڑیوں کو جن کی اس حادثے میں جان گئی ہے انہیں 50 لاکھ کا معاوضہ دے، اور 50 لاکھ کا معاوضہ کیندر سرکار دے۔ یہی صحیح بھرپائی بھی ہوگی اور یہی صحیح شردھانجلی بھی ہوگی۔